پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کے بعد کچھ تصاویر اور ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوجی مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی میں تعینات ہیں۔ ان ویڈیوز اور تصاویر کی حقیقت کیا ہے؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کچھ ویڈیوز اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستانی فوجی جو ہیں وہ حرم پاک میں تعینات ہیں سیکیورٹی کے لیے، تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ اور اگر آپ سے میں کہوں کہ سپہ سالار وہاں پہ ہیں تو پھر یہ تو بڑی اہم خبر۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر کی نظریں جو ہیں اس وقت پاکستانی فوج پر ہیں اور پاکستانی سپہ سالار پر ہیں۔ جو میں نے شروع میں بات کی کہ پاکستانی سپہ سالار وہاں پر ہیں، سوشل میڈیا پر ایسی فوٹیجز دکھائی جا رہی ہیں جس میں وہ نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں حقیقت کیا ہے ان تصاویر اور ویڈیوز کے پیچھے، اس کا ذرا جائزہ لینا چاہیے۔ جنوری 2023 میں ہمارے سپہ سالار، ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ سعودی عرب گئے، اور نہ صرف سعودی عرب گئے بلکہ خانہ کعبہ میں بھی گئے۔ ان کے ساتھ عرب فوج کے کچھ لوگ بھی شامل تھے اور پاکستان کے آرمی کے اپنے جوان بھی شامل تھے۔ اگر وہ ویڈیو دیکھیں آپ جس میں وہ خانہ کعبہ سے باہر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ایک لائن کے اندر فوجی کھڑے ہیں، ان میں آپ کو 2 پاکستانی فوجی بھی نظر آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی آرمی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہاں پر گئے ضرور تھے، اور یہ ریئل اوریجنل تصاویر ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر موجود ہمارے فوجی اہلکاروں نے کچھ تصویریں بنوائی بھی ہوں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں اے آئی جنریٹر جو ہیں تصویریں ان کو پوسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، جس دن عاصم منیر صاحب خانہ کعبہ کے اندر گئے تھے اس دن اندر کے حالات تو اللہ جانتا ہے، لیکن ایک بات ایک چشم دید گواہ کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ وہ رو رو کر امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے تھے۔ دیکھیں چیزوں کو اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے شاید ان کے ہاتھ میں یہ فتح لکھی ہوئی تھی، اور وہ فتح کس طرح سے ہمیں ملی، کیسے مئی میں مودی کا دماغ خراب ہوا، کہاں 2023 اور کہاں آ کر مئی 2025 میں مودی کا دماغ خراب ہوا، اس نے ایک فالز آپریشن کا نام لے کر پاکستان پر چڑھائی کی اور پھر ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ جس کا جواب کبھی دیا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قدرت کی طرف سے لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ اکثر میرے ساتھ کر رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں یار آپ تو بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، آنسو آتے ہیں بھائی آنکھوں میں جب بھی آپ کے مکہ اور مدینہ کا ذکر آئے اور آپ کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، تو پھر آپ کو ایک دفعہ اپنے اندر ضرور جھانکنا چاہیے کہ ہمیں کچھ صفائی کی ضرورت ہے۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ان پر نچھاور کی کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر دعائیں کرنے کے لیے گئے، ان سے کیا کام لیا جانا تھا؟ یہ وہ صداقت اور امانت کا معاملہ ہے جس کے باعث ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن، اور بلکہ 2 دشمنوں بھارت اور اسرائیل دونوں کو مل کر شکست دی۔ دونوں مل کر آئے ہم پر حملہ آور ہونے، اور ہم نے اپنے چھوٹے سے ملک کو بچانے کے لیے ان دونوں سے نہ صرف لڑائی کی بلکہ فتح بھی حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے فتح مبین دی۔ تو وہ جو اقبال نے کہا تھا، سبق پر پھر صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ آ گیا نا محمد کا والا معاملہ۔ اچھا عامر بھائی، یہ تصاویر اور ویڈیوز ان کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ اے آئی جنریٹڈ ہیں، زیادہ تر وہی ہیں، لیکن اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ کب تک پاکستانی فوج اور فوجی اہلکار جو ہیں وہ حرم میں اور مدینہ شریف میں تعینات کر دیے جائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل لوگوں کا غلط پرسیپشن ہے کہ پاکستانی آرمی، آپ وہاں جائیں گے عمرہ کرنے، حج کرنے، تو آپ کو چاروں طرف پاکستانی فوجی بندوقیں لے کر نظر آئیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ دیکھیں اگر آپ ہمارے ویلاگس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو ہم نے صرف 1 دن پہلے ایک کیا تھا الجاف ایئر بیس کے حوالے سے، اگر آپ ہی کی وہ تھی الجاف ایئر بیس ہے، وہاں پر پاکستانی جہاز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اس کی میڈیا میں اس کے بعد ہمارے ویلاگ کے بعد میڈیا میں شور مچا کہ الجاف، اور لوگوں نے بہت ساری پوسٹ بنا کے لگائیں کہ وہاں پر خاص بات کیا ہے۔ پھر ہم نے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو تبوک کا ذکر کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ تبوک کیوں ضروری ہے۔ وہاں پر رہ کر مسلمانوں نے ہمارے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں کس سپر پاور کو مارے بغیر بھگا دیا تھا، وہ تتر بتر ہو گئے تھے۔
اس کا بھی میں نے ذکر کیا. پھر میں نے آپ کو یمامہ کے بارے میں بتایا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ولاگز میں پڑھی ہوئیں گی. اگر آپ اس میں پلے لسٹ میں جائیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جی. اب دنیا میں کسی شہر کا دفاع کرنے کے لیے اس شہر کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے. جس وقت بھارت ہم پر حملہ آور تھا تو کیا آپ نے لاہور سے میزائل چلتے ہوئے دیکھے تھے؟ بالکل نہیں. لیکن لاہور کا دفاع ہوا. جنگ 65 میں جو بھارتی جہاز گرائے گئے تھے انہوں نے لاہور سے اڑان نہیں بھری تھی, ایسے ہی ہے. انہوں نے سرگودا سے. بالکل. اب یہ ایسے ہی ہے. یہ جو لوگوں کے اندر کی خواہش ہے اور لوگ جو جس کو فخریہ پیش کر رہے ہیں اس وقت, وہ یہ ہے کہ جی ہم خانہ کعبہ کی دیکھیں تصوراتی یا اے آئی جنریٹڈ تصویریں جو ہیں, میں تو اس سے منع کرتا ہوں کہ نہ کیا کریں, کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی جو ہے وہ پھیلانے والی بات ہے. ایسے ہی ہے. تو لیکن یہ جو ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا آپس میں ایک پیکٹ ہو گیا, ایک معاہدہ ہو گیا, اور یہ معاہدہ جو ہے یہ آنے والے وقت میں یاد رکھیے گا, اس میں باقی ممالک بھی شامل ہونے والے ہیں. وہ اس طرح سے شامل ہوں, کسی میں شامل ہو جائے یا الگ سے کر لیں, لیکن پاکستان اس وقت دنیا کی امامت کے, اسلامی دنیا کی بات کر رہا ہوں, اسلامی دنیا کی امامت کے بالکل قابل ہے. اور ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے, وہ جو ہے اس وقت ہماری فوجوں کو کسی پر سلاری کر رہا ہے. ایک ایسا وزیر اعظم جو ہمیشہ سے کچھ کر دکھانے کا جو ہے اس نے عزم کیا ہوا ہے, شہباز شریف صاحب. کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اس جیسا ایڈمنسٹریٹر, اس جیسا بندہ, اتنی بڑی جنگ کی اجازت دینا ہی بڑے حوصلے کی بات تھی. اور اس نے کہا کہ آپ لڑیں, اور ہمارے فوجیوں نے اور ہمارے سپہ سالار نے لڑ کے دکھایا, ہماری فضائیہ نے لڑ کے دکھایا, اور دکھایا کہ ہم دنیا کے کسی بھی طاقت کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو اقبال کا شعر بھی سنایا, اور میں نے یہ جو آپ کو بتایا بھی کہ خانہ کعبہ کے اندر جب ہمارے سپہ سالار تھے تو کس طرح سے کیا ماحول تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اوریجنل ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کے اندر کی خواہشات ہیں, وہ اس میں کس حد تک پورا اترتے ہیں. مجھے تو ابھی آج دبئی سے میرے سابق جرنلسٹ دوست ہیں, ان کا میسیج آیا, انہوں نے کہا کہ 6-7 عربیوں تو میں چمی دے چکا ہوں. وہ یہ بتا رہے تھے, انہوں نے ایک مجھے عرب دنیا میں پاکستانیوں کی بڑی ویلیو بڑھنا لگ گئی ہے. تو وہ جب وہ چومتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہائی ریٹڈ استقبال کر رہے ہیں. اسے چومنے سے مراد اس کو اس طرح سے لیتے. انہوں نے کہا دبئی کے اندر, وہ دبئی میں موجود ہیں, پڑھاتے ہیں یونیورسٹی کے اندر, آپ جرنلسٹ تھے, اب وہ جرنلزم ہی پڑھاتے ہیں دبئی میں اندر یونیورسٹی میں. انہوں نے کہا کہ میں کینیڈا میں ہماری ایک پرانی کلیگ تھی, ان کی شادی ہوئی, وہ کینیڈا جا کے بسیں. ان کا مجھے میسیج آیا پرسوں رات کو, انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ مجھے ہمیں فخر فیل ہو رہا ہے, اور پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پوری اسلامی دنیا کو امامت کر رہا ہے. اچھا چلے یہ بھی آ گیا. پھر اس کے بعد آپ کو ٹویٹر پہ ٹرینڈ نظر آئے گا, پاک سعودی معاہدہ, زبردست ٹرینڈ ہے. اس کے اندر اگر آپ ویڈیوز دیکھیں کہ کس طرح سے ایک دکاندار پاکستانی خواتین کے ساتھ کس ادب اور احترام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کیونکہ پاکستان سے ہیں تو میری بہنیں ہیں, اور میں آپ کو جو ہے اس میں یہ رعایت جو ہے کرنے جا رہا ہوں. ابھی ایک بندے کا میں نے ٹویٹ ابھی کچھ دیر پہلے, کچھ 10-15-20 منٹ پہلے ہی دیکھا, جس میں وہ بتا رہا تھا کہ میں جب گاڑی پارک کر رہا تھا تو جگہ نہیں تھی, تو ایک عرب تھا, اس کی گاڑی تھی, اس نے اپنی گاڑی ہٹائی, میری گاڑی لگوائی, اس نے اپنی دوسری جگہ لگا کر واپس آیا, مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا, اور اس نے کہا کہ ہم دونوں بھائی ہیں, میری گاڑی لگے تیری لگے. دیکھیں یار کیا معاملہ. ایک رات میں اگر آپ نے قوموں کو تبدیل ہوتے دیکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھیں. ایک معاہدہ ہوا ہے, اس کے بعد عرب دنیا کی نظر میں پاکستان کی عزت اور وقار کہاں سے کہاں چلی گئی, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے انڈیا کے خلاف وہ فضائے بدر پیدا کر دی جس کی علامہ اقبال ذکر کیا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کھڑے ہوں گے, آپ 313 بھی ہو تو آپ کے سامنے ہزاروں کا لشکر بھی ہو, آپ اس کو مار کریں گے. یہ وہ معاملہ ہے. باقی رہا یہ تصویروں کا, اے آئی سے ذرا بچ جایا کریں اور فیکٹ چیک کر لیا کریں. لیکن وہ جو خانہ کعبہ سے ہمارے حافظ اعظم منیر صاحب کے اترنے کی ویڈیو اور تصویر ہے, وہ اوریجنل ہے. اور یہی جو ہے خانہ کعبہ کی حفاظت اور اس کے محافظ بن کر
उभरे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको AI जनरेटेड तस्वीर के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।